تین اہم شخصیات روپوش ہیں، غائب کر دی گئی ہیں، روپوش ہیں یا خود وہ کہیں غائب ہو گئی ہیں اور انہیں کہاں پناہ لی ہوئی ہے، انہوں نے اندرون ملک ہیں، بیرون ملک ہیں، کہاں پہ ہیں اور ڈرائنگ روم میں کیا ڈسکشن چل رہی ہے ان تینوں شخصیات کے بارے میں۔ وہ تینوں شخصیات ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ ہیں ہمارے، سابق امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں جی، اور تیسرے عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب ہیں۔ یہ تینوں شخصیات انہوں نے گواہی دی تھی، سرکاری گواہی دی تھی، سرکار کی طرف سے ان کو گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا تھا اور اڈیالہ جیل میں یہ گئے تھے اور ان تینوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا۔ تو یہ تینوں شخصیات کی گواہی جو ہے اس وقت دوبارہ ری اوپن ہو سکتی ہے یا پھر ان تینوں شخصیات کی گواہی کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، ہیئرنگ ہو چکی ہے امریکہ میں اور 1 گھنٹہ 25 منٹ وہ ساری کی ساری کارروائی سے اب پوری دنیا واقف ہے، لیکن یہ تین شخصیات غائب ہیں۔ اسد مجید صاحب اور ہمارے بریگیڈیئر جو ڈیفنس اتاشی تھے وہ، ان دونوں نے وہ چٹھی بھیجی تھی اور اس بنیاد پہ پھر ہمارا جو سائفر کیس چلا عمران خان صاحب کے خلاف اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، اسد مجید صاحب نے کروایا، سابق سفیر جو امریکہ میں ہمارے اسد مجید صاحب اور جنہوں نے سائفر بھیجا تھا، اور پھر سابق سیکرٹری خارجہ نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا، سرکاری گواہ کے طور پر یہ پیش ہوئے تھے اور اعظم خان صاحب پہلے اغوا کیے گئے اور اس کے بعد ان کے 2 سٹیٹمنٹ سامنے آ گئے اور پھر سرکاری گواہ کے طور پہ ان کو وٹنس باکس میں لایا گیا، لیکن ان تینوں گواہوں کے بیانات پر جرح نہیں کر سکے تھے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا، کیونکہ وکلا کو فارغ کر دیا گیا تھا اور سرکاری وکلا جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کر دیے گئے تھے اور انہوں نے ہی جو 2-4 سوال پوچھ کے فارمیلٹی پوری کرنی تھی کر دی تھی۔ اس میں عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی اور علیمہ خان صاحبہ بھی بار بار کہتی تھی باہر آ کے وکلا بھی، کہ ہم نے اس میں جنرل باجوہ کو بلوانا ہے اور جنرل باجوہ کو اپنے گواہ کے طور پہ بلائیں گے اور وٹنس باکس میں لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے اس ساری کاروائی کو پھر ان کو خطرہ تھا کہ باجوہ صاحب کو نہ بلا لیا جائے یا کسی اور کو نہ بلا لیا جائے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اس وقت کے ملٹری سیکرٹری جو ہیں وہ بھی غائب کر دیے گئے تھے، ان کو بھی بٹھا لیا گیا تھا اور ان کو بھی گھر جانے کی اجازت نہیں تھی، دفتر گئے اور پھر واپس نہیں آئے، اور بھی بہت زیادہ حفاظتی انتظامات کر لیے گئے تھے۔ تو یہ ساری معاملات جب ہو گئے تھے تو اس دوران پھر راتوں رات جو ہے رات کی تاریکی میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے بڑے ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب اسد مجید صاحب کو منظر عام پہ آنا چاہیے اور ان کو منظر عام پہ آ کے ان کے جو معاملہ ہے وہ یہ ڈونلڈ لو کے سٹیٹمنٹ کے بعد وہ آئیں اور آ کر بتائیں کہ کیا سچویشن اور ان کا موقف کیا ہے۔ کور کمیٹی کی جانب سے امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی اور دیے گئے بیان کے مندرجات کا بھی جائزہ لیا گیا اور کور کمیٹی نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید سے ڈونلڈ لو کے بیان پر تازہ رد عمل حقائق کے تعین کے لیے اہم ہوگا اور انتخابات میں بدترین دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ پر کھلے ڈاکے میں جامع تحقیقات کے مطالبے پر بھی اعادہ کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسد مجید صاحب کو اب منظر عام پہ لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب جو آپ نے لکھا تھا اور جو کچھ آپ نے بھیجا تھا، اور ایون بریگیڈیئر صاحب جو ہمارے ڈیفنس اتاشی انہوں نے جو بھیجا تھا تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں امریکہ میں جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو۔ تو اب آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ان کے بیان پہ ہی، کیونکہ یہی 3 سرکاری گواہ تھے اعظم خان صاحب، اور اعظم خان صاحب نے بھی اس سائفر کو ایکنالج کیا جو کہ اسد مجید صاحب نے بھیجا، تسلیم کیا، اور سیکرٹری خارجہ نے بھی تسلیم کیا، اور پھر بنی گالہ میں جو میٹنگز ہوئیں اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس، پھر قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس، ان 2 اجلاسوں میں اس سائفر کا رکھا جانا اور سائفر کے مندرجات کو پڑھ کر سنانا، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، ان سب کے پاس وہ سارے کے سارے، اور چیف جسٹس آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ڈی جی آئی ایس آئی، ان سب کے پاس ان کی کاپیز موجود ہیں اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جا چکا ہے، اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب انہوں نے عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا، لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کیا۔ تو یہ ایک نیا مہمہ آ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ जनाब असद मजीद साहब किधर हैं, क्योंकि असद मजीद साहब को उस वक्त जब ये फर्स्ट टाइम ये साइफर मंजर आम पे आया तो असद मजीद साहब को उस वक्त कोशिश की गई थी कि आप इंटरव्यू में जाके इसको डिनाई करें, लेकिन उन्होंने टीवी इंटरव्यू में जाके इसको डिनाई करें, असद मजीद साहब ने इनकार कर दिया था। और दफ्तर खारजा ने भी ऐसा कुछ भी करने से माजरत कर ली थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारी डोमेन है और जो साइफर आया है उस पर हम स्टैंड करते हैं। पहले तो इसको डिनाई किया जाता रहा, उसके बाद फिर आखिर में आके जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया वो ये था कि जी कॉपी एक तो गुम हो गई, नंबर एक, और दूसरा ये कि इसको ट्विस्ट किया गया, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ना ही असद मजीद साहब नजर आ रहे हैं, ना ही साबिक सेक्रेटरी खारजा नजर आ रहे हैं, ना ही आजम खान साहब नजर आ रहे हैं, और इमरान खान साहब की अपील जो है वो चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मंडे को दोबारा से हेयरिंग है और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है।